آپ کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بالتفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں۔ میں دیہاتوں سے خریدتا، شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی۔ تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع۔ سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام۔ دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی۔ اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا۔ شریف گھوڑا تھا، پنجابی کی آخد ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے ہیں۔ وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے، یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا۔ فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی۔ میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا۔ اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا۔ اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، میں بدل گیا ہوں، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا ساتھ۔ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا, وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان, پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں, بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی, بڑے دن ہو گئے, قحط سالی ہے, دعا کر دے بارش ہو جائے. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھے جی کدے کو لو, ریڑی والے کو, پٹھے والے کو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں, اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو. تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا, پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی, 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا, 300 روپیہ, یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا, اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا, صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے, رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں, ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے, اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے, چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے, جو لوٹ کے کھاتا ہے, جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھ دے نا, یہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھ دے, وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کر دے. اور القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا, یہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس, نام رکھے ہوتے ہیں نا, چاچا بشیر چاچا نذیر, ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں, مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے, میرے پیر نے, کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا, 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی, کلی کچھی کیسڑ سارے والی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو, تو ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے, پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے, کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور تیز بارش ہوئی, موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے, کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی, یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے, مسور کی دال دیتا ہے, چنے کی دال چنے بیچتا ہے, یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں, کچھ بھی نہیں, فرض نماز ہی پڑھتا ہے, داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے, حلال حرام کا خیال کرتا ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش, کوئی تو کمال ہوگا.
آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلا بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا، اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوں ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کرے، ببل شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال کر، اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیویوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہتے ہیں آکھنا تینے ہو گئے یا کہ تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا۔ آج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں، کامے دی خیر، ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنہوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے۔ ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے چودھری صاحب۔ یہ ظلم ہے، قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا، تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے،
جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم، ظلم کرتے ہم۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا، میں نے درہ رکھا ہوا تھا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے، اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے ہیں، وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، پتہ ہے نا اس کا۔ کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا۔ جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے، تو نبی پاک نے بلایا، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، ادھر آ، توجہ ہے میری بات پر؟ پتہ پیروں نے بھی ہوں ساڑھے مرید کی کر دے پھر دے، پر وہاں نے ساڑھے تو نہ رسن، باقی جو مرضی کرو۔ ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے، ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح، لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ، انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر، یہ عادتیں سوار، تباہی اتر گئی قوم کی، اور اتنی خانقاہیں، اتنے آستانے، اور اتنے جناب خطیب، اور اتنے ادیب، اور بات پھر وہی کی وہی میں، فائدہ کیا؟ کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے، فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے، کہ یا رسول اللہ حکم کرے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے، حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا، بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی، فوراً جان گئے۔ محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے، حضور حکم کریں۔ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ توجہ ہے، یہ ذرا حدیث سن لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، دے دے انجدہ کھانا نوکروں دے جدہ آپ کھائی دے۔ بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں، طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دیندے ہیں، کہ تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو، تسی گزارا کرو۔ تو اسی گزارے تو لنگ گئے ہیں، ہم موجیں کریں گے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے، فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ۔ کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روب ڈالنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا۔ ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ کہا جیسا خود کھانا ہے ویسے ہی اپنے غلاموں کو، اور جیسا خود پہننا ہے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بھی پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں گھر گیا پہلے دن ہی، پہلے غلام روٹی پکاتے تھے، اس دن میں نے اپنی بیوی سے کہا 10 بندوں کی روٹی پکا، میرے 7 غلام تھے، کہتے ہیں بیوی نے روٹی پکائی، میں نے خود دسترخوان پہ لگائی اور سارے غلام بلائے۔ فرماتے ہیں ان 7 کو میں نے بٹھا لیا اور بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کھاؤ۔ اب وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ پہ رکھے تو میرے غلاموں کے ہاتھ کام پہ، تو میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا خیر تو ہے، آج ہم تو کبھی تیرے برابر بیٹھ نہیں سکے اور تو ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں روٹی کھلا رہا ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں رویا، اور میں کھل کے رویا، اور میں ڈٹ کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا میں وہ والا ابو ذر نہیں ہوں، اب ڈرو نا، اب تو میں تم سے ڈرا کروں گا کہ کہیں تم پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، میرا رسول پاک میرے کریم محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اب ڈرو نا۔ میں اس رسول کا کلمہ پڑھ آیا ہوں جو کہتے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا، اس نبی کا کلمہ۔ اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بددیانتی بددیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے کی تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلے، عادتیں ہی۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے۔
بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا روشنی کی. اور میں کہ خدا دے, اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا. کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ. صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام, اور تھانے میں ظلم بند کراؤ. رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغا ہو جائے گا, اندر بھی چراغا ہو جائے گا. صرف باہر چراغا کرانے سے کیا ملے, اندر بھی تو چراغا ہو تاکہ انسان چمک جائے. عادات کا تبدیل ہونا, انسان کا بدل جانا اصل ضرورت. حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے, ماں کو تنگ کرتے, تکلیف دیتے تھے. بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, اور پتہ کیا سناتے, کہتے ابا پڑھیا نہیں انہوں کی پتہ ہے. میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوں ہے جی. جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں, وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا, سن لے, غوث ہو, غوث وقت کا کتب ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے. ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی, اس کی جنت بھی ماں کے. تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا, تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ کامل ولی, ادھر دیکھو میری طرف, 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے, 100 ولی, اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو, بے شک بے نمازی ہو, وہ ایک طرف بیٹھ جائے. 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے, لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد, جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا ابا ناراض اس کا. تو خدا کا خوف کرے, وہ بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے, اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں, اس پر بھی توجہ کرنا بھائی, ماں باپ کی بھی خیال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی, وہ کلمہ پڑھ گئی, مسلمان ہو گئی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا, ڈنڈوں سے مارتا تھا, اتنا مارتا تھا, اتنا مارتا تھا کہ میں تھک جاتا. فرماتے ہیں پھر میں پانی منگاتا, پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا, پھر مارنا شروع کرتا. میں اسے بڑا ہی مارتا, مجھے رحم نہ آتا. وہی جناب عمر تھے, پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے, صلی اللہ, پڑھیے درود شریف, صلی اللہ. حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کریں, صلی اللہ علیہ. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو, بے قرار نہ کرو, بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ, درود و سلام میں آ جاؤ, نعت کے حسن میں آؤ, تلاوت کی دنیا میں آؤ, سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں. آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا, دادی, نانی, دادا, ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کرے. یہ کیف والی جگہ ہیں, یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے, بے قرار ہے, تڑپتے ہوئے لوگ, لڑتے ہوئے لوگ, ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار, بے چین. کسی کو ملنے گئے ہیں, کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے. اپنے آپ کو سکون دیں. آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے, کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی, یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی سرکار کو یاد کر لیں, تنہائی مل گئی. ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے, وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے, اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے, وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے, وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے, وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے, زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے, طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے, وہ درود شریف پڑھے, اس کا دل سکون میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں
شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔